رات کے ٹھیک 10 بج رہے تھے اور چاروں طرف خاموشی کا گہرا سایہ چھایا ہوا تھا، لیکن اس خاموشی میں بھی محمل کے کانوں میں اپنے تایا ابو اور تائی امی کی ہلکی آوازیں گونج رہی تھیں۔ برتنوں کو دھونے کے بعد محمل نے آہستگی سے باورچی خانے کا دروازہ بند کیا۔ اس کے کندھے دکھ رہے تھے اور کمر میں بھی ہلکا سا درد اٹھ رہا تھا۔ دن بھر کے کام کاج کے بعد اب اس کی سونے کی باری تھی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ محمل کی عمر لگ بھگ 19 برس تھی اور وہ یتیمی کے اس بوجھ کو اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھی جو اسے کئی سال پہلے ملا تھا۔ باپ کے گزر جانے کے بعد تایا محمد صاحب کے گھر میں رہتی تھی وہ، جہاں اس کی حیثیت ایک بیٹی کی کم اور ایک بنا تنخواہ کی ملازمہ کی زیادہ تھی۔ وہ کمرے کی طرف بڑھی جو اسے گھر کے سب سے آخری کونے میں اسٹور روم کے بالکل ساتھ دیا گیا تھا۔ راستے میں اس کی نظر اپنے تایا زاد بھائی شاہویر کے کمرے کی طرف پڑی۔ محمل کا دل خوف اور گھبراہٹ سے تھک سے رہ گیا۔ اس کی رفتار غیر ارادی طور پر تیز ہو گئی، جیسے کوئی شکاری اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ شاہویر کی طرف سے اٹھنے والی ہر نگاہ اسے اذیت دیتی تھی۔ وہ پچھلے کچھ عرصے سے نہ صرف تانوں بلکہ دوسرے طریقوں سے بھی محمل کو ہراساں کر رہا تھا، اور محمل اس ظلم کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں بول سکتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے لب کھولے تو یہ چھت بھی چھین لی جائے گی جو اس کے سر پر ہے، اور اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ محمل، ادھر تو آنا ذرا۔ شاہویر کی گہری غلیظ آواز نے اندھیرے میں اسے اپنی جگہ پر ہی روک دیا۔ محمل کا رنگ سفید پڑ گیا اور اس کے ہاتھ میں تھامی ہوئی پانی کی خالی بوتل لرزنے لگی۔ وہ آہستگی سے پلٹی، آنکھیں نیچے کیے ہوئے جیسے زمین میں گر جانا چاہتی ہو۔ جی بھیا۔ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ مشکل سنائی گئی۔ شاہویر ایک شرارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ دروازے کے فریم میں ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ کیا بات ہے، آج کل بہت جلدی میں ہوتی ہو؟ جن خیالوں میں گم ہو، کیا ایسا لگتا ہے جیسے یہاں سے کوئی شہزادہ آ کر تمہیں لے جائے گا؟ وہ کہتے ہوئے محمل کے قریب آیا۔ مجھے کل صبح یونیورسٹی جانا ہے، اس لیے جلدی سونا ہے۔ محمل نے بات کا رخ موڑنے کی کوشش کی۔ وہ یونیورسٹی میں BA کی طالبہ تھی اور یہی پڑھائی تھی جو اسے اس ماحول سے تھوڑی دیر کے لیے آزادی دیتی تھی۔ یونیورسٹی؟ شاہویر کے لہجے میں استحضاء تھا۔ تمہارے لیے پڑھائی نہیں، گھر کے کام ہیں۔ جاؤ، جا کر میرے کپڑے استری کر کے لاؤ، ابھی کے ابھی۔ وہ حکم نہیں دے رہا تھا بلکہ ایک طاقت دکھا رہا تھا۔ محمل بغیر کسی سوال کے پلٹی اور اس کے کمرے میں جا کر کپڑے لے آئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس نے انکار کیا تو پھر رات بھر چین سے سونا نصیب نہیں ہوگا۔ اس وقت اسے ایک ہی بات کی تمنا تھی، ایک ایسی مضبوط دیوار جو اس کے اور شاہویر کے درمیان حائل ہو جائے، ایک ایسی پناہ گاہ جہاں اسے کوئی ہاتھ نہ لگا سکے۔ کپڑے استری کرنے کے بعد جب محمل واپس کمرے میں آئی تو اس نے اندر سے کنڈی لگا لی۔ وہ بستر پر بیٹھ کر سر گھٹنوں میں چھپا کر زور زور سے رونے لگی۔ اس کے آنسو اس کے مقدر پر بہہ رہے تھے، اس کی بے بسی پر۔ یا اللہ، مجھے یہاں سے نکال دے، کوئی راستہ دکھا دے۔ وہ خاموشی سے دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی۔ اگلی صبح محمل جب یونیورسٹی سے واپس آئی تو گھر کا ماحول غیر معمولی طور پر پرسکون تھا۔ تائی امی کا سخت رویہ بھی آج قدرے نرم تھا۔ تایا محمد صاحب محمل کے لیے ایک چائے کی پیالی لے کر خود اس کے پاس آئے۔ محمل حیران رہ گئی تھی، ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ محمل بیٹی، تایا محمد صاحب نے پیار سے کہا، آج ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، تم میری بیٹی ہو نا؟ محمل کو یہ الفاظ عجیب لگے کیونکہ یہ لفظ کبھی خلوص سے ادا نہیں کیا گیا تھا۔ جی تایا ابو، بیٹا تمہاری قسمت کھل گئی ہے، اللہ نے تمہاری دعا سن لی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، ایسا رشتہ جو کسی رانی کو ملے۔ محمل کا دل ڈر سے بیٹھ گیا۔ کیسا رشتہ؟ تایا ابو نے نہایت فخر سے بتایا، شیرخان سکندر۔ ہاں، وہی شیربان سکندر جو اتنا بڑا بزنس مین ہے، جس کا نام شہر کے امیر ترین لوگوں میں آتا ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ محمل کے ہاتھوں سے چائے کا کپ تقریباً چھوٹ گیا تھا۔ شیرخان سکندر، اس نے دہرایا۔ یہ نام اس نے رسالوں میں پڑھا تھا، اخباروں میں دیکھا تھا، ایک سرد، مغرور اور ناقابل رسائی شخصیت۔ جی ہاں، تایا نے مزید تفصیلات بتائیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ شادی جلد ہو جائے، انہیں ایک ایسی بیوی کی ضرورت ہے جو خلوص والی ہو، سادگی والی ہو، اور ہمیں تم سے بہتر کوئی نظر نہیں آیا۔ دیکھو، اس سے تمہاری زندگی سنور جائے گی اور ہمیں یہ یقین ہو جائے گا کہ تم ایک محفوظ گھر میں ہو۔ یہ الفاظ محمل کے کانوں میں نہیں، اس کے دل پر تیر بن کر لگے، خصوصاً شاہویر کی نظروں کا خوف۔ محمل نے ایک لمحے کے لیے اپنی ذلت آمیز زندگی، شاہویر کی ہراسانی اور تائی امی کے طعنوں کے بارے میں سوچا، اور پھر ایک امیر طاقتور آدمی کی پناہ گاہ، یہ اس کے لیے آزادی تھی، چاہے وہ قید ہی کیوں نہ ہو۔ مجھے منظور ہے، محمل نے سادگی سے فیصلہ سنا دیا۔ اسے اس شخص کی سختی سے ڈر نہیں لگا جتنا شاہویر کی قربت سے لگتا تھا۔
تایا ابو کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھوں میں ایک لالچ کی چمک بھی تھی، جیسے محمل نے نظر انداز کرنے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اس وقت اس کی واحد ترجیح شاہویر سے مکمل نجات تھی۔ محمل کی رضامندی کے بعد تایا محمد صاحب کو گویا پر لگ گئے تھے۔ انہیں صرف محمل کو اس گھر سے نکالنا نہیں تھا، بلکہ شیربان سکندر سے ملنے والی بھاری رقم اور تعلقات کا بھی بے چینی سے انتظار تھا۔ 3 دن کے اندر اندر شادی کی تاریخ طے پا گئی، جسے محمل نے بالکل ویسے ہی قبول کر لیا جیسے وہ گھر کی چائے یا کپڑے دھونے کا حکم مان لیتی تھی۔ اس کے لیے یہ شادی ایک سودا تھا، ایک معاہدہ جس کی قیمت اس نے اپنی ذات سے ادا کرنی تھی۔ دوسری طرف شیربان سکندر کی دنیا بالکل مختلف تھی۔ شہر کے مہنگے ترین علاقے میں سکندر حویلی کی ایک سرد اور سنگ مرمر کی طرح سفید خاموشی اوڑھے کھڑی تھی۔ اس حویلی میں ہر آسائش موجود تھی، مگر زندگی کی گرمائش کا فقدان تھا۔ شیربان سکندر اپنے دفتر سے واپس آیا اور سیدھا اوپر اپنے بیڈ روم کی طرف گیا۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر اور پتھر جیسا تھا۔ 30 سال کی عمر میں وہ اس بزنس امپائر کا مالک تھا جو اس کے باپ نے بنائی تھی، مگر اس کے اندر کوئی خوشی یا جذبہ نظر نہیں آتا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو ایک خوشبو کا ہلکا سا جھونکا آیا۔ اس کے وسیع کمرے سے ملحق ایک دوسرا کمرہ تھا جہاں پچھلے 5 سالوں سے اس کی پہلی بیوی تہذیب بانو قیام پریز تھی۔ تہذیب بانو ایک خوبصورت خاتون تھی، مگر آج وہ سفید چادر میں لپٹی بستر پر نیم دراز تھی۔ ایک موٹر کار حادثے کے بعد وہ اپنے جسم کے نچلے حصے سے معذور ہو چکی تھی اور اب وہ ویل چیئر اور بستر کی قیدی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک ملال اور خوف چھلکتا تھا۔ جب شیربان اندر آیا تو تہذیب کے چہرے پر ایک نقلی مگر پیار بھری مسکراہٹ آ گئی۔ شیربان، تم آ گئے۔ اس کی آواز دھیمی اور محبت سے بھرپور تھی، مگر اس میں چھپی ہوئی ملکیت کا احساس بہت گہرا تھا۔ شیربان نے کوٹ اتارتے ہوئے سرد مہری سے جواب دیا، ہاں۔ وہ اس کے قریب کرسی پر نہیں بیٹھا، بلکہ دور صوفے پر بیٹھ کر ایک فائل کھولنے لگا۔ تہذیب نے نرم لہجے میں کہا، میں نے سنا کل تم کسی لڑکی سے ملنے گئے تھے، اس سے شادی کے سلسلے میں، کیا سب کچھ طے ہو گیا؟ اس کے چہرے پر تشویش تھی، مگر آواز میں شکایتی انداز تھا۔ شیربان نے فائل سے نظر اٹھائے بغیر کہا، ہاں طے ہو گیا ہے، پرسوں جمعے کو نکاح ہے، میں اس معاملے میں مزید تاخیر نہیں چاہتا۔ تہذیب نے لمبی سانس لی۔ شیربان، تم جانتے ہو میں نے تمہیں کبھی اس دوسری شادی سے نہیں روکا۔ میرے والد کا وہ وعدہ، وہ میرے لیے بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا تمہارے لیے۔ میں جانتی ہوں کہ اس جائیداد کو سنبھالنے کے لیے اور خاص کر میرے علاج کے بعد کے معاملات کے لیے ایک صحت مند بیوی کا ہونا قانونی طور پر بہت ضروری ہے۔ تہذیب نے لفظ صحت مند پر زور دیا، گویا اپنے معذور ہونے کا احساس دلا رہی ہو۔ بس یہ لڑکی، کیا وہ واقعی ایسی ہے جیسی تم چاہتے ہو؟ سادہ اور خاموش؟ کیا وہ اس بات کو سمجھے گی کہ وہ صرف ایک ذمہ داری نبھانے کے لیے آ رہی ہے؟ شیربان نے پہلی بار فائل بند کی اور اس کی طرف دیکھا۔ اس کی گہری بھوری آنکھوں میں ایک شدید تضحیک تھی۔ تہذیب، تم فکر مت کرو، وہ ایک یتیم لڑکی ہے، اس کے پاس ایک محفوظ چھت کے سوا کوئی دوسری خواہش نہیں ہے، وہ وہی کرے گی جو اسے کہا جائے گا۔ یہ صرف ایک کاغذی شادی ہے، ایک معاہدہ۔ میری زندگی میں تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا، یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ شیربان کے آخری جملوں نے تہذیب کے دل میں سکون کی لہر دوڑا دی۔ اس کے چہرے کی معصومیت اور بڑھ گئی، لیکن اندر ہی اندر اس نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یہ شادی ایک مجاہد بن کر کرے گا، تاکہ ان کے خاندان کا برسوں پرانا راز، ایک خاندانی وعدہ جو جائیداد کے کسی اہم حصے سے جڑا تھا، پورا ہو سکے۔ اور جب تک وہ بستر پر ہے، شیربان کا دل اسی کا رہے گا۔ محمل کے کمرے میں بس ایک پرانی چارپائی اور ایک ٹوٹا ہوا اسٹول رکھا تھا۔ اس کے پاس پہننے کے لیے بس 2-3 جوڑے تھے۔ اسے اپنے نکاح کے لیے کوئی خاص تیاری نہیں کرنی تھی۔ نکاح سادہ تھا اور شیربان نے رخصتی کے تمام اخراجات تایا کے بینک اکاؤنٹ میں بھیج دیے تھے۔ تایا اور تائی تو خوشی تھے، مگر محمل کو یہ محسوس ہوا جیسے وہ اس کی بولی لگا کر اپنا قرض اتار رہے ہیں۔ محمل نے آہ بھر کر اپنا سب سے اچھا آسمانی رنگ کا سوٹ نکالا۔ وہ چپکے سے بیٹھ کر اپنے دل کو سمجھا رہی تھی، شیربان سکندر سرد مزاج ہوگا، روکھا ہوگا، لیکن وہ شاہویز جیسا نہیں ہوگا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ اس سے پہلے کہ محمل کچھ کہتی، دروازہ جھٹکے سے کھلا اور شاہویر اندر آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور شکست کا امتزاج تھا۔ واہ بیگم صاحبہ کی تو قسمت ہی کھل گئی ہے، نکاح کے بعد آپ بھی اپنے سرکاری شوہر کے ساتھ حویلی میں ہوں گی۔ شاہویر نے نفرت سے کہا۔ محمل خوف سے کانپ گئی۔ شاہویر، باہر جاؤ۔ باہر؟ وہ زور سے ہنسا۔ اب تو شیربان تمہیں باہر لے جائے گا۔ تم سوچتی ہو کہ تم اس امیر آدمی کے ساتھ سکون سے رہو گی؟ تم کیا سمجھتی ہو وہ تم جیسی نوکرانی کو دلہن بنائے گا؟ وہ تو اپنی بیمار بیوی کی دیکھ بھال کرانے کے لیے تمہیں لے کے جا رہا ہے۔ تمہاری اوقات ہی کیا ہے؟ شاہویر نے غصے میں آ کر محمل کا بازو زور سے دبوچ لیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تم
وہاں جا کر کیا رنگ دکھاؤ گی؟ یاد رکھنا تم بھلے ہی اس کی بیوی بن جاؤ، مگر یہاں تمہارا ایک راز ہے جو مجھ تک ہے۔ اگر تم نے وہاں جا کر کوئی غلط حرکت کی یا مجھے بھلانے کی کوشش کی تو میں سب کچھ بتا دوں گا۔ محمل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ یہ شاہویر کی آخری دھمکی تھی۔ محمل نے خاموشی سے اپنا بازو چھڑایا اور کہا، میں وہاں جا رہی ہوں شاہویر، جہاں عزت کی سانس ہوگی۔ میری زندگی اب تمہارے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور ہاں، میں کوئی راز نہیں رکھتی۔ شاہویر غصے سے دانت پیستا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ محمل فرش پر بیٹھ گئی۔ اس کے دل میں اب کسی شیربان سکندر کا خوف نہیں تھا، بلکہ ایک نئی زندگی کی امید تھی۔ اسے لگا کہ اس معاہدے میں چاہے وہ کتنی ہی سرد کیوں نہ ہو، اس نے اپنی آزادی کی جنگ جیت لی ہے۔ شیربان کے آتے ہی مسجد میں نکاح کی سادہ سی تقریب منعقد ہوئی۔ شیربان کی طرف سے صرف چند قریبی رشتہ دار، جن میں اس کی سخت مزاج بہن رقیہ بیگم اور اس کے کچھ بزنس پارٹنرز شامل تھے۔ محمل کی طرف سے تایا، تائی اور چند رشتہ دار آئے تھے جو صرف شیربان کے نام کی وجہ سے وہاں موجود تھے۔ محمل نے آسمانی سوٹ کے اوپر ایک سادہ پردے والا دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا، جس کی اس معصومیت اور بھی گہری نظر آ رہی تھی۔ قاضی صاحب نے نکاح پڑھانا شروع کیا۔ شیربان سکندر نے ٹھنڈے لہجے میں قبول ہے کہا، جیسے کوئی بزنس ڈیل سائن کر رہا ہو۔ جب محمل کی باری آئی تو وہ اپنے دل کی دھڑکنوں کو سن سکتی تھی۔ شاہویر کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا۔ تائی کے تانے گونجے اور اس نے آنکھیں بند کر کے آہستگی سے 3 بار قبول ہے کہا۔ یہ قبول ہے صرف نکاح نہیں تھا، یہ ذلت کی قید سے عزت کی پناہ گاہ میں داخل ہونے کا اعلان تھا۔ نکاح کے بعد محمل کی رخصتی ہوئی۔ کوئی ڈھول باجا نہیں، کوئی رونق نہیں۔ ایک سیاہ لمبی گاڑی آ کر رکی اور محمل خاموشی سے اس میں بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا، اس بات کا سکون کہ اب وہ ایک نئی مشکل میں ہے، مگر کم از کم پرانی اور خوفناک مشکل سے آزاد ہے۔ رخصتی کے بعد محمل جس سیاہ گاڑی میں بیٹھی تھی وہ سکندر حویلی کے کشادہ دروازوں سے اندر داخل ہوئی۔ حویلی کے چکا چوندھ اس کی بے بسی کے سامنے بھیگی تھی۔ جیسے ہی محمل پورچ میں اتری، اس نے اپنے چاروں طرف سنگ مرمر کی سردی کو محسوس کیا۔ شیربان ایک سلیقے سے سجے ہوئے کمرے، جسے ڈائننگ لاؤنج کہا جاتا تھا، میں کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی نئی شادی کی کوئی رمق نہیں تھی، وہ انتہائی رسمی اور سرد تھا۔ خوش آمدید محمل، اس نے ہاتھ اٹھائے بغیر ایک بزنس مین کے لہجے میں کہا، مجھے امید ہے کہ تمہارے تایا نے تمہیں اس گھر کے تمام اصول سمجھا دیے ہوں گے۔ محمل نے سر جھکا کر محض جی کہا۔ اس کے لیے یہ ایک اجنبی کی دنیا تھی۔ شیربان نے وضاحت کی جس میں کوئی جذبہ نہیں تھا، دیکھو محل، میں چاہتا ہوں کہ یہ بات شروع میں ہی صاف ہو جائے۔ تمہارا مقام یہاں قانونی حیثیت سے ہے۔ یہ شادی ایک معاہدہ ہے جسے میرے اور تہذیب کے خاندان نے ایک پرانے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کیا ہے۔ تمہیں تمام آسائشیں ملیں گی، لیکن مجھے تم سے کوئی رومانوی تعلق یا جذباتی توقع نہیں ہے۔ وہ ٹھہرا اور اس کی گہری نظریں محمل کے معصوم اور خوف زدہ چہرے پر پڑیں۔ تمہارا کمرہ میرا ہے، لیکن میں تمہیں مکمل عزت اور پرائیویسی دوں گا۔ میں رات کو اپنی لائبریری میں یا ساتھ کے ملحق کمرے میں رہوں گا۔ کسی بھی قسم کا گھریلو ڈرامہ، رونا دھونا یا باہر کے رشتہ داروں کی دخل اندازی اس گھر میں برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس نے سخت لہجے میں مزید کہا، اور ہاں، تم یہاں ملازم نہیں ہو، اس لیے باورچی خانے میں زیادہ وقت گزارنے کی ضرورت نہیں۔ شیربان کی باتوں نے محمل کی آنکھوں میں نمی لانی چاہی، لیکن اس نے مضبوطی سے آنسوؤں کو روک لیا۔ اس نے سر اٹھا کر پہلی بار شیربان کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں صرف بے حسی تھی۔ مجھے سب منظور ہے شیربان، اس نے نہایت ہیمے مگر پروقار انداز میں کہا۔ میری کوئی توقع نہیں ہے، صرف ایک پرسکون زندگی چاہیے۔ شیربان نے محض سر ہلایا۔ اس نے محمل کی آنکھوں میں ذلت سے آزاد ہونے کی سچائی دیکھی، اور یہ سچائی اس کے لیے کافی تھی۔ وہ خاموشی سے پلٹا اور اپنے ایک وفادار ملازم کو محمل کو اس کے کمرے میں پہنچانے کا حکم دیا۔ محمل کے کمرے میں ہر چیز شاندار تھی، لیکن یہ شاندار قید خانہ تھا۔ اس نے فجر کی نماز ادا کی اور کھڑکی سے باہر پھیلی ہوئی حویلی کو دیکھنے لگی۔ چند گھنٹوں بعد وہ ڈرتے ڈرتے مرکزی لاؤنج میں آئی۔ تہذیب بانو پہلے سے ہی اپنی ویل چیئر پر بیٹھی کسی ملازمہ سے نرمی مگر مضبوطی سے بات کر رہی تھی۔ تہذیب کا لباس عمدہ، بال سنورے ہوئے اور میک اپ بالکل تازہ تھا۔ بستر پر ہونے کے باوجود وہ گھر کی رانی تھی۔ تہذیب کی نظر مخمل پر پڑی۔ اس نے ملازمہ کو بھیج دیا اور ایک خوبصورت فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ محمل کی طرف دیکھا۔ آؤ محمل، تہذیب کی آواز شائستہ تھی، لیکن ہر لفظ میں چھپا ہوا زہر تھا۔ تم بہت معصوم ہو، سچ میں، شیربان نے تمہیں بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے۔ محمل نے قریب آ کر ادب سے سلام کیا۔ مجھے خوشی ہے کہ تم میری موجودگی میں یہاں آنے کی ہمت کی۔ تہذیب نے ایک تلخ قہقہا لگایا۔ شیربان نے تمہیں بتا دیا ہوگا کہ وہ مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے۔ یہ رشتہ جو تم نے کیا ہے، یہ صرف ایک مجبوری ہے۔ تم صرف ایک آؤٹ سورسنگ ہو، ایک قانونی آلہ۔
محمل خاموش رہی۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے کوئی جواب دیا تو وہ تہذیب کے لیے ایک نیا ہتھیار بن جائے گا۔ تہذیب کا لہجہ مزید دھیما اور خطرناک ہو گیا۔ مجھے پتہ چلا ہے تم اپنے تایا کے گھر میں کافی مشکل میں تھی۔ تمہارا ایک کزن تمہیں کافی تنگ کرتا تھا، شاہویر، شاید یہی نام تھا نا؟ محمل کا رنگ اڑ گیا۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کی سب سے بڑی کمزوری پر وار کیا ہو۔ اس کا دل درد سے دھڑکنے لگا۔ تہذیب کو یہ کیسے پتہ چلا؟ یہاں کوئی تمہیں تنگ نہیں کرے گا محمل، تہذیب نے معصومیت کا لبادہ اوڑھ کر کہا۔ لیکن تم نے اگر کبھی بھی شیربان کے دل میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی یا اس معاہدے کی حدود کو پار کیا تو تم مجھ سے زیادہ بری تقدیر شاہویر کے ہاتھوں دیکھو گی۔ میں سب جانتی ہوں، تمہارے ہر آنسو اور تمہاری ہر ذلت کی کہانی۔ محمل نے صرف سر ہلایا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ تہذیب نے کوئی حکم نہیں دیا، صرف ایک نفسیاتی وار کیا اور وہ ویل چیئر گھما کر چلی گئی۔ محمل نے فیصلہ کر لیا کہ اسے اس گھر میں اتنی خاموشی اور اطمینان سے رہنا ہے کہ تہذیب کو کوئی موقع نہ ملے اور شیربان کو کبھی اس سے شکایت نہ ہو۔ دن گزرتے گئے اور محمل نے خود کو حویلی کے نئے ماحول میں ڈھال لیا۔ وہ نماز پڑھتی، اپنی یونیورسٹی کی کتابیں پڑھتی اور خاموشی سے اپنے کمرے تک محدود رہتی۔ شیربان دن بھر اپنے دفتر میں رہتا اور رات کو واپس آتا۔ وہ محمل کے کمرے میں صرف کپڑے تبدیل کرنے یا کوئی فائل لینے کے لیے آتا اور ان کا رابطہ سخت اور رسمی تھا۔ شیربان اپنی لائبریری سے نکل کر اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ محمل اس وقت اپنے کمرے میں بستر پر بیٹھی تھی اور اس کی نظر فوراً دروازے پر پڑی۔ شیربان کا چہرہ شدید غصے سے سرخ تھا۔ وہ تیزی سے آیا اور اپنے بڑے میز کی طرف بڑھا جو اس کے کمرے میں موجود تھا۔ وہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ محمل، میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ تم میرے کام کی چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ شیربان کی آواز گرجدار تھی جو پہلی بار اس نے اتنے غصے سے نکالی تھی۔ محمل ڈر کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ہوا شیربان؟ وہ میرا پرانا قلم کہاں ہے؟ شیربان نے غصے سے میز کو دیکھا۔ میں نے اسے کل یہیں رکھا تھا، ایک قدیم قیمتی قلم۔ تم نے اسے کیوں چھوا؟ مجھے نہیں معلوم۔ محمل خوف سے کانپنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ صبح اس نے ملازمہ سے کہا تھا کہ وہ میز کی دھول صاف کرے۔ ہو سکتا ہے ملازمہ نے اسے ہٹا دیا ہو۔ جھوٹ مت بولو۔ شیربان نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم لوگ کبھی سدھر نہیں سکتے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب تمہاری ملکیت ہے؟ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم اس گھر کی مالکن ہو؟ اس کے الفاظ تم لوگ محمل کو ایک لمحے میں اس کے تایا کے گھر لے گئے۔ شاہویر کی ہراسانی، تائی کے تانے، محمل کے لیے شیربان کا یہ غصہ اس کی سابقہ زندگی کے سارے دکھوں کو ایک ہی وار میں واپس لے آیا تھا۔ محمل کے چہرے پر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی اور اس کی آنکھوں میں سے بے ساختہ آنسو نکل آئے جو شاہویر کے خوف سے آزاد ہونے کے بعد پہلی بار نکلے تھے۔ وہ فوراً زمین پر بیٹھ گئی اور اس کا سر خوف سے جھک گیا۔ وہ خوف شیربان کے غصے کا نہیں تھا بلکہ دوبارہ ذلت میں واپس جانے کا تھا۔ شیربان جو غصے میں پاگل ہو رہا تھا، محمل کو اچانک یوں ٹوٹتا دیکھ کر ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس نے محمل کے آنسوؤں میں جھوٹ یا ڈرامہ نہیں دیکھا بلکہ حقیقی شدید خوف دیکھا۔ اسے احساس ہوا کہ یہ عورت اس کے غصے سے نہیں بلکہ کسی گہرے پرانے صدمے کی وجہ سے خوفزدہ ہو گئی ہے۔ شیربان کا غصہ ایک لمحے میں ٹھنڈا ہو گیا۔ اس نے اپنے دانت بھینچ کر خود پر قابو پایا۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب وہ محمل کو صرف ایک معاہدہ نہیں بلکہ ایک مجروح انسان کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستگی سے جھکا اور محمل کے قریب ہو کر اس کا کندھا تھاما۔ یہ پہلا جسمانی رابطہ تھا۔ ٹھیک ہے، اس کی آواز اب انتہائی نرم اور دھیمی تھی۔ اٹھو، کھڑی ہو۔ میں صرف غصے میں تھا۔ اگر تم نے نہیں لیا تو مت گھبراؤ، میں اسے ڈھونڈ لوں گا۔ تمہیں ہاتھ لگانے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ محمل نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب بھی نمی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی شیربان، مجھے قسم ہے۔ شیربان نے محمل کے کاندھے پر دباؤ ڈالا۔ مجھے یقین ہے محمل، اس نے کہا، مجھے یقین ہے۔ اب تم بیٹھو اور دوبارہ کبھی مت رونا، خاص کر کسی چھوٹی سی بات پر۔ یہ گھر تمہیں مکمل پناہ دیتا ہے۔ یہ کہہ کر شیربان نے گہرا سانس لیتا ہوا کمرے سے دوبارہ میز پر قلم ڈھونڈنے لگا۔ وہ قلم اس کے لیے بہت اہم تھا کیونکہ اس میں ایک جدید سافٹ ویئر تھا، مگر اب وہ محمل کو کیا ہی کہتا۔ اس کے اندر کا سخت، روکھا آدمی پہلی بار پگھلا تھا اور محمل کی معصومیت نے اس کے دل کے سرد دروازے پر پہلی دستک دی تھی۔ محمل خاموشی سے بستر پر بیٹھ گئی اور اسے لگا کہ اس سخت آدمی کے اندر کہیں نہ کہیں ہمدردی موجود ہے اور شاید یہی ہمدردی ہی ان کے رشتے کا آغاز بنے گی۔ شیربان کی غیر متوقع نرمی نے محمل کو گہری حیرت میں ڈال دیا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں بھول سکی تھی کہ اس سخت مزاج شخص کے اندر بھی انسانیت موجود ہے۔ محمل نے خود کو مضبوط بنا لیا تھا اور اپنے روزمرہ کے معلومات میں شیربان سے فاصلہ رکھنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن شیربان کا وہ پہلا لمس اور اس کی آنکھوں میں جھلکی ہوئی
ہمدردی محمل کے دل پر ایک نشان چھوڑ گئی تھی۔ تہذیب بانوں کے لیے محمل کا خاموش رہنا اور شیربان کا غصہ اچانک ٹھنڈا ہو جانا خطرے کی گھنٹی تھی۔ اسے محسوس ہو گیا تھا کہ محمل کی معصومیت اور سچائی اس کے برسوں کے بنائے ہوئے خول کو توڑ سکتی ہے۔ محمل لائبریری میں کچھ پڑھ کر واپس آ رہی تھی۔ تہذیب اپنی ملازمہ کے ساتھ لاؤنج میں موجود تھی۔ محمل، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تہذیب نے اس بار اپنے لہجے میں ایک مجرمانہ سازش کی مٹھاس شامل کر لی۔ محمل قریب آئی اور ملازمہ کی تہذیب کے اشارے پر باہر جانا پڑا۔ بیٹھو۔ تہذیب نے ویل چیئر پر بیٹھے بیٹھے اشارہ کیا۔ تم شیربان کو پسند کرتی ہو، ہے نا؟ مجھے معلوم ہے، تم بہت معصوم ہو اور یہ گھر تمہارے لیے خواب جیسا ہے۔ میں صرف پرسکون زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ تہذیب، محمل نے واضح طور پر کہا۔ تہذیب نے ہاتھ ہلایا۔ چلو یہ سب چھوڑو، اصل بات سنو۔ شیربان کی ماں نے شادی کے وقت مجھے ایک بہت قیمتی ہار دیا تھا۔ وہ ہار صرف اسی بہو کو دیا جاتا ہے جو اس خاندان میں پہلا بیٹا جنم دے۔ تہذیب نے تلخ سانس لی۔ چونکہ میں وہ ہار پہن نہیں سکتی اور میں جانتی ہوں کہ شیربان کی نظروں میں اس کی بہت اہمیت ہے، اس لیے میں اسے اپنے کمرے کی الماری میں سنبھال کر رکھتی ہوں۔ محمل خاموشی سے اسے سنتی رہی۔ آج میں نے وہ ہار ڈھونڈا اور وہ الماری میں نہیں ہے۔ تہذیب نے اپنی آواز کو تشویش سے بھر دیا۔ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں گیا۔ میرا شک کسی پر نہیں ہے، لیکن تم میری ایک مدد کر سکتی ہو۔ کیا؟ محمل نے پوچھا۔ تم امی جا کر میرے کمرے میں ایک بار پھر دیکھو۔ تہذیب نے دھیمی سرگوشی کی۔ کسی کو بتانا مت، خاص کر شیربان کو نہیں۔ اگر یہ بات اس تک پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوگا۔ اگر تمہیں مل جائے تو مجھے چپکے سے لا کر دے دینا۔ محمل کو شدید شک ہوا۔ اگر ہار اتنا قیمتی تھا تو تہذیب خود اپنی ملازمہ سے کیوں نہیں کہتی؟ لیکن تہذیب کی آنکھوں میں موجود پرانے راز کو فاش کرنے کی دھمکی محمل کو مجبور کر گئی۔ ٹھیک ہے، محمل نے ہتھیار ڈال دیے۔ محمل جلدی سے تہذیب کے کمرے میں گئی اور الماری کھول کر ہار ڈھونڈنے لگی۔ وہ واقعی ایک بہت خوبصورت ہیرے کا ہار تھا۔ وہ ہار الماری میں نہیں بلکہ سائڈ ٹیبل کے نیچے پڑا تھا۔ محمل حیران ہوئی، اسے لگا کہ یہ کوئی حادثہ تھا۔ محمل نے فوراً وہ ہار اٹھایا۔ اسی لمحے تہذیب کی ملازمہ شاہین ڈرامائی انداز میں کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آئی۔ محمل، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شاہین نے چیخ کر کہا۔ یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ محمل کا دل ڈر سے حلق میں آ گیا۔ یہ سب ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ تھا۔ یہ تہذیب کا ہار ہے، انہوں نے مجھے لانے کے لیے کہا تھا۔ جھوٹ، شاہین نے فوراً کہا۔ تہذیب باجی نے تو آج صبح ہی کہا تھا کہ وہ ہار انہوں نے شیربان صاحب کو دیا تھا تاکہ وہ سیف میں رکھوا دیں۔ تم یہ ہار کیوں چرا رہی ہو؟ محمل سمجھ گئی کہ وہ بری طرح پھنس چکی ہے۔ اس سے پہلے کہ شاہین مزید شور مچاتی، محمل نے وہ ہار واپس ٹیبل پر رکھا اور خوفزدہ ہو کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ رات کا کھانا کھانے پر حویلی کا ماحول ہمیشہ کی طرح سرد تھا۔ محمل کے ہاتھ کانپ رہے تھے اور وہ جانتی تھی کہ اب تہذیب کا حملہ ہونے والا ہے۔ سب کچھ جب کھانے سے فارغ ہو گئے تو تہذیب نے اپنے سر کو دباتے ہوئے ایک تکلیف دہ آہ نکالی۔ کیا ہوا تہذیب؟ شیربان نے فوری طور پر توجہ دی۔ وہ تہذیب کی کمزوریوں کے بارے میں بہت حساس تھا۔ شیربان، میں بہت پریشان ہوں۔ تہذیب نے اپنی آواز میں درد سمو لیا۔ آج وہ ہار، امی جان والا ہار، وہ میرے کمرے سے غائب ہے۔ شیربان کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ وہ اس ہار کی جذباتی قیمت جانتا تھا۔ کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تہذیب نے جھک کر محمل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں پانی سے بھری تھیں۔ میں کسی پر الزام نہیں لگانا چاہتی شیربان، لیکن شاہین نے دوپہر کو محمل کو میرے کمرے سے کچھ چھپا کر نکالتے ہوئے دیکھا تھا۔ شیربان نے فوراً محمل کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کی سردی واپس آ چکی تھی۔ محمل، کیا تم نے تہذیب کا ہار چرایا؟ محمل کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، مگر اس بار وہ مضبوط تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اگر وہ یہاں کمزور پڑی تو وہ نہ صرف چور کہلائے گی بلکہ اسے واپس شاویر کے عذاب میں بھیج دیا جائے گا۔ شیربان، میں نے کوئی چوری نہیں کی۔ محمل کی آواز دھیمی تھی مگر صاف تھی۔ شیربان نے شاہین کو بلایا۔ شاہین، تم نے کیا دیکھا تھا؟ شاہین نے رٹایا ہوا سبق سنا دیا۔ صاحب، میں نے دیکھا کہ محمل بیگم ہار اٹھا کر تیزی سے باہر نکلی۔ وہ بہت ڈری ہوئی تھیں اور جب میں نے پوچھا تو وہ واپس ہار ٹیبل پر رکھ کر بھاگ گئیں۔ تہذیب نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ شیربان، محمل نے خود تسلیم کیا کہ وہ میرے کمرے میں گئی تھی۔ اگر وہ بے قصور تھی تو واپس رکھ کر کیوں بھاگی؟ شیربان کا ذہن الجھ گیا۔ محمل کی سچائی کو وہ کل رات دیکھ چکا تھا، لیکن آج کا ثبوت بہت مضبوط تھا۔ محمل نے شیربان کی آنکھوں میں دیکھا جو اس وقت فیصلہ کر رہا تھا۔ شیربان، میں نے چوری نہیں کی۔ تہذیب نے خود مجھے ہار لانے کے لیے کہا تھا اور جب میں ہار لانے گئی تو شاہین نے مجھے ڈرایا۔ مجھے لگا کہ تہذیب کوئی سازش کر رہی ہے، اس لیے میں نے وہیں رکھ دیا اور ڈر کی وجہ سے بھاگ گئی۔ میں کبھی کسی کی چوری نہیں کر سکتی۔ شیربان نے گہری نظروں سے تہذیب کی طرف دیکھا۔ تہذیب کا بظاہر معصوم چہرہ بھی اس کی ذہانت سے چھپ نہیں سکا۔ شیربان نے فوراً سوچا، اگر محمل کو چوری کرنی ہوتی تو وہ ہار ٹیبل پر کیوں چھوڑ جاتی، اور اگر تہذیب کو ہار چاہیے تھا تو وہ سیدھا شاہین کو کیوں نہیں کہتی جو ویل چیئر پر نہیں تھی۔ شیربان نے ایک سخت
فیصلہ کیا۔ وہ محمل کی طرف بڑھا اور اس بار اس کے کاندھے پر نہیں بلکہ اس کے ہاتھ پر آہستگی سے ہاتھ رکھا۔ یہ ایک خفیہ اشارہ تھا کہ وہ اسے تحفظ دے رہا ہے۔ تہذیب؟ شیربان کا لہجہ حتمی تھا۔ محمل نے ہار نہیں چرایا۔ اس نے ہار واپس ٹیبل پر چھوڑ کر اپنی بے گناہی ثابت کر دی۔ یہ اس کی سادگی ہے، چوری نہیں۔ اور ہار چونکہ تم نے گم کیا ہے اس لیے ہم اسے تمہارے کمرے میں ڈھونڈ لیں گے۔ محمل اب اس گھر کی قانونی مالک ہے اور کسی کو حق نہیں کہ وہ اس پر بے بنیاد الزام لگائے۔ شیربان نے محمل کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ تہذیب کا رنگ غصے سے زرد پڑ گیا۔ اس کی پہلی سازش نہ صرف ناکام ہوئی بلکہ محمل کو شیربان کا کھلا تحفظ بھی مل گیا۔ محمل کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شیربان صرف سرد مزاج نہیں بلکہ منصف مزاج بھی ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ یہ حفاظت کا پہلا احساس تھا۔ شیربان کا محفل میں محمل کا ساتھ دینا تہذیب بانو کے لیے کسی کاروباری سے کم نہیں تھا۔ وہ رات تہذیب نے شدید غصے اور حسد میں گزاری۔ شیربان نے ہار ضرور ڈھونڈ لیا تھا جو تہذیب نے خود چھپایا تھا، لیکن اس نے تہذیب پر کوئی سختی نہیں کی، صرف خاموشی سے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ دوسری طرف محمل کو پہلی بار اس گھر میں محفوظ ہونے کا احساس ہوا تھا۔ اسے لگا کہ یہ شخص چاہے کتنا ہی سرد کیوں نہ ہو، ناانصافی نہیں کرے گا۔ اگلے دن شام کا وقت، شیربان جو عام طور پر اپنے کام میں مصروف رہتا تھا آج شام لائبریری میں بیٹھا تھا۔ محمل نے آہستگی سے دروازے پر دستک دی اور اندر آ گئی۔ شیربان، میں اندر آ جاؤں؟ محمل نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ شیربان نے ایک موٹی کتاب سے نظر اٹھائی۔ اس کا لہجہ آج تھوڑا سا نرم تھا۔ ہاں آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہیں مسئلہ نہیں ہے، محمل نے کہا۔ میں صرف شکریہ ادا کرنے آئی تھی جو کچھ کل رات ہوا۔ شیربان نے قلم ایک طرف رکھا اور محمل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں گہرائی تھی۔ شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے صرف سچ کا ساتھ دیا ہے اور اس گھر میں سچائی اور سکون سب سے اہم ہے۔ محمل تھوڑی دیر خاموش کھڑی رہی، پھر ہمت کر کے پوچھا، شیربان آپ کبھی مسکراتے کیوں نہیں؟ شیربان کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا۔ یہ سوال کسی نے اس سے پہلے نہیں پوچھا تھا۔ تم ایک بہت ہی عجیب سوال پوچھتی ہو محمل، اس نے سردی سے کہا۔ مجھے ہنسنے کا وقت نہیں ملتا، ذمہ داریاں بہت ہیں اور میرا اور تمہارا رشتہ تو ویسے بھی ذمہ داریوں پر مبنی ہے، میں جانتی ہوں، مگر محمل نے فوراً بات بدل دی۔ وہ اس موضوع کو مزید کھینچنا نہیں چاہتی تھی۔ میں آپ کو پریشان نہیں کروں گی، میں واپس جا رہی ہوں۔ جب محمل پلٹنے لگی تو شیربان نے اسے روک لیا۔ رکو، محمل نے حیرت سے رک گئی۔ اگر تمہیں پڑھنا ہے تو تم یہاں آ کر پڑھ سکتی ہو، یہ لائبریری تم سب کے لیے ہے، بس خاموش رہنا۔ شیربان نے ایک اشارہ کیا کہ اسے اب واپس جانے کی ضرورت نہیں۔ محمل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ یہ شیربان کی طرف سے دی گئی ایک خاموش اجازت تھی جو اس کے دل کو چھو گئی۔ محمل نے ایک دور سے میز پر بیٹھ کر اپنی کتاب کھولی اور شیربان اپنی کتاب میں کھو گیا۔ کمرے میں خاموشی تھی، صرف صفحات پلٹنے کی آوازیں آ رہی تھیں، لیکن اس خاموشی میں ان دونوں کے درمیان ایک اندیکھی ڈور بند رہی تھی۔ محمل پڑھائی میں مصروف تھی مگر اس کا دماغ کبھی کبھی شیربان کے طرف چلا جاتا تھا۔ اس کی سنجیدہ چہرے، اس کی پرکشش شخصیت اور شیربان بھی کبھی کبھی کتاب کے اوپر سے ایک چوری چھپے نگاہ محمل کی طرف ڈال لیتا تھا۔ یہ قربت کا پہلا دبا ہوا احساس تھا۔ شیربان اور محمل کا سونے کا کمرہ مشترک تھا، لیکن بیچ میں ایک بڑا دروازہ تھا جو بند رہتا تھا۔ ایک رات محمل کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ وہ بستر پر لیٹی کراہ رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور باہر کی خاموشی میں اس کی آواز دب کر رہ گئی۔ اس کے کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور شیربان اندر آیا۔ وہ نیند میں تھا۔ اس کے کپڑے سلیقے سے نہیں تھے مگر اس کی آنکھوں میں شدید تشویش تھی۔ کیا ہوا محمل، تم ٹھیک ہو؟ شیربان کا لہجہ جو ہمیشہ حکم دیتا تھا آج پریشان تھا۔ محمل نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ میرا سر بہت دکھ رہا ہے۔ شیربان فوراً محمل کے پاس آیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کا ہاتھ ٹھنڈا اور مضبوط تھا۔ یہ پہلا لمس تھا جو کسی غصے یا الزام کا نہیں بلکہ بے ساختہ فکر کا تھا۔ محمل کے دل میں ایک دم سے حفاظت اور محبت کا ایک نامعلوم جذبہ ابھرا۔ یہ تو بخار ہے، شیربان نے فوراً کہا۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے تھا۔ شیربان تیزی سے باہر گیا اور کچھ دیر بعد ایک چھوٹی سی دوائیوں کی کٹ اور پانی لے کر آیا۔ اس نے محمل کو پیراسٹامول دی اور اسے پانی پلایا۔ محمل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کا سرد، روکھا شوہر جو اسے صرف ایک معاہدہ سمجھتا تھا آج اس کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ تمہارے تایا کے گھر میں بھی تمہیں کوئی نہیں پوچھتا تھا؟ شیربان نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ محمل کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے شاہویر کی ہراسانی اور تائی کے تانے یاد آئے۔
نہیں، وہاں اگر مجھے کچھ ہو جاتا تو کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ شیربان نے پل بھر کے لیے محمل کا ہاتھ تھاما۔ یہاں تم محفوظ ہو محمل، یہ بات یاد رکھنا، تمہاری صحت اور عزت کی ذمہ داری اب مجھ پر ہے۔ یہ کہہ کر شیربان نے وہ دروازہ نہیں بند کیا جو ان کے درمیان حائل تھا، بلکہ وہ محمل کے قریب کرسی پر بیٹھ گیا تاکہ وہ سو جائے۔ محمل کو ساری رات اپنے قریب اس طرح سخت مزاج شخص کی موجودگی کا احساس رہا۔ اس رات محمل کو یہ معلوم ہو گیا کہ شیربان کی سردی صرف دکھاوا ہے اور اس کے دل میں ایک ہمدرد اور نرم انسان بستا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب محمل کی معصوم محبت شیربان کے لیے اور شیربان کی حفاظت محمل کے لیے جنم لے چکی تھی۔ اگلی صبح تہذیب نے جب ملازموں سے سنا کہ شیربان نے پوری رات محمل کا خیال رکھا ہے اور دونوں کے درمیان دروازہ کھلا رہا تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ شیربان نے رات کہاں گزاری؟ تہذیب نے اپنی ملازمہ سے پوچھا۔ لائبریری میں نہیں باجی، وہ تو محمل بیگم کے کمرے میں تھا، ان کا خیال رکھ رہا تھا، ملازمہ نے تفصیل سے بتایا۔ تہذیب کے چہرے پر اب وہ نقلی معصومیت نہیں رہی بلکہ شدید حسد اور نفرت تھی۔ شیربان نے اسے بصروں سے جو چھوا نہیں تھا اور اب وہ اس یتیم لڑکی کی تیمارداری کر رہا تھا جس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ میں یہ سب نہیں ہونے دوں گی، تہذیب نے دل ہی دل میں عہد کیا۔ شیربان کو یہ معاہدہ یاد دلانا پڑے گا اور اس محمل کو اس کی اصلی اوقات۔ تہذیب نے سوچا کہ اب اسے محمل کے پرانے راز شاویر کی ہراسانی کو استعمال کر کے ایک بڑا کھیل کھیلنا ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ خوف ہی محمل کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ شیربان کی وہ رات کی تیمارداری اور تہذیب کی سازش پر محمل کی بے گناہی ثابت کرنا ان دونوں کے درمیان ایک خفیہ رشتہ قائم کر چکا تھا۔ وہ ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں رہے تھے بلکہ ایک دوسرے کی ضرورت بن گئے تھے۔ محمل کو شیربان کے روکھے پن کے پیچھے پناہ مردی نظر آئی تھی اور شیربان کو محمل کی معصومیت میں ایک غیر متوقع سکون ملا تھا۔ ایک صبح شیربان لائبریری میں تنہا بیٹھا تھا اور وہ معمول سے زیادہ پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ محمل چائے دینے کے لیے بہانے لائبریری میں داخل ہوئی۔ شیربان، آپ ٹھیک ہیں؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں۔ محمل نے چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے دھیمے سے پوچھا۔ شیربان نے گہری آہ بھری۔ اس کے لیے یہ سب کچھ کہنا آسان نہیں تھا مگر آج وہ کسی پر اپنا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا۔ یہ شادی، شیربان نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، یہ میری مجبوری ہے۔ محمل خاموشی سے کھڑی رہی۔ شیربان نے پیچھے ٹیک لگائی اور اپنی کہانی سنانا شروع کی۔ 5 سال پہلے میرا اور تہذیب کا ایک ساتھ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا، پھر وہ حادثہ ہوا۔ اس حادثے میں تہذیب تو بچ گئی مگر اسے جسم کا نچلا حصہ ناکارہ ہو گیا۔ اس کے چہرے پر شدید کرب تھا۔ میرا اور اس کے خاندان کا یہ عہد تھا کہ ہم اپنی جائیداد کی وراثت اور کچھ قدیم قانونی معاملات کو حل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے شادی کریں گے تاکہ قانونی طور پر سب کچھ محفوظ ہو جائے۔ تہذیب اس بات پر راضی نہیں تھی کہ کوئی اور اس کا حق لے، لیکن اسے یہ منظور تھا کہ وہ میری پہلی بیوی رہے گی اور دوسری بیوی صرف ایک قانونی ضرورت پوری کرے گی۔ شیربان نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ محمل کو دیکھا۔ تہذیب ہمیشہ سے ملکیت اور حیثیت کے بارے میں بہت حساس رہی ہے۔ اس حادثے نے اس کی نفسیات کو اور بدل دیا ہے۔ وہ اب کسی بھی صورت میں اپنے آپ کو میرے برابر دیکھنا نہیں چاہتی اور کسی کو بھی اپنی جگہ نہیں دینا چاہتی۔ اور یہ عہد، یہ کس کے ساتھ تھا؟ محمل نے پوچھا۔ یہ عہد میرے والد اور تہذیب کے والد کے درمیان تھا، شیربان نے وضاحت کی۔ اگر یہ عہد پورا نہ ہوتا تو ہم ایک بہت بڑے بزنس پروجیکٹ اور جائیداد سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ اس معاہدے میں صاف لکھا تھا کہ اگر تہذیب اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی یا وہ کسی شدید بیماری میں مبتلا ہو گئی تو مجھے ایک دوسری شادی کرنے کی اجازت ہوگی جو صرف قانونی طور پر میرا ساتھ دے۔ محمل کو پہلی بار تہذیب کی سازشوں کی اصل وجہ سمجھ آئی تھی۔ تہذیب نہ صرف محبت سے بلکہ اپنی ملکیت اور حیثیت چھن جانے کے خوف سے بھی محمل سے نفرت کرتی تھی۔ آپ نے مجھے سب کچھ کیوں بتایا؟ محمل نے سوال کیا۔ شیربان نے گہری نظروں سے محمل کو دیکھا۔ کیونکہ تم نے سچ بولا اور میں اب کسی جھوٹے یا دھوکے کو اس گھر کا حصہ نہیں بننے دوں گا۔ میں تمہارے ساتھ ایمانداری چاہتا ہوں محمل، ایک معاہدے میں بھی ایمانداری ہو سکتی ہے۔ محمل کے دل کو شیربان کی یہ سچائی چھو گئی۔ اس نے سر ہلایا۔ میں آپ کی ہر بات کو سمجھتی ہوں شیربان، میں یہاں صرف آپ کے سکون کے لیے رہوں گی۔ شیربان کی طرف سے ماضی کا بوجھ ہٹ جانے کے بعد اس کے رویے میں مزید نرمی آ گئی تھی۔ اس نے محمل کو مزید آزادی دی۔ ایک سرد شام، شیربان اپنے فون پر کسی اہم کال پر بات کر رہا تھا اور محمل اپنے کمرے میں پڑھ رہی تھی۔ اچانک کال ختم کر کے شیربان محمل کے کمرے میں آیا۔ چلو محمل، اس نے سادہ انداز میں کہا۔ کہاں؟ محمل نے حیرت سے پوچھا۔ چھت پر، شیربان نے جواب دیا۔ میں ہر شام وہاں تھوڑا وقت گزارتا ہوں، مجھے آج تمہاری کمپنی چاہیے۔ محمل کے چہرے پر ایک ہلکی سی لالی آ گئی۔ شیربان کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا غیر رسمی قدم تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے حویلی کی چھت پر گئے۔
چھت پر ایک آرام دہ نشست اور چاروں طرف شہر کی روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ سرد ہوا چل رہی تھی۔ بیٹھو، شیربان نے ایک جگہ کی طرف اشارہ کیا جو ایک چھوٹی سی آگ کے دہکتے ہوئے الاؤ کے پاس تھی۔ محمل وہاں بیٹھ گئی۔ شیربان نے اپنے کوٹ کو مضبوطی سے تھاما۔ مجھے تنہائی میں یہاں اچھا لگتا ہے، شیربان نے خاموشی توڑتے ہوئے کہا۔ شہر کی خاموشی اور روشنیوں کا سکون بہت خوبصورت جگہ ہے شیربان، محمل نے سچائی سے کہا۔ اچھا۔ اچانک محمل کو سردی محسوس ہوئی اور اس کے دانت بجنے لگے۔ اس نے اپنی شال کو مضبوطی سے لپیٹ لیا۔ شیربان نے لمحہ بھر بھی محمل کو دیکھ لیا۔ وہ خاموشی سے اٹھا اور اپنی بھاری قیمتی کوٹ اتارا۔ محمل کو سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ شیربان نے جھک کر نہایت دھیمے اور توجہ سے وہ گرم کوٹ محمل کے کندھوں پر ڈال دیا۔ یہ صرف کوٹ نہیں تھا، یہ تحفظ کا اعلان تھا، محبت کا پہلا اشارہ تھا۔ تمہیں سردی لگ رہی ہے؟ شیربان نے کہا۔ اس کا ہاتھ کوٹ کو محمل کے گرد بازو کرتے ہوئے ایک مضبوط کرتے ہوئے تھا۔ ایک لمحے کے لیے محمل کی گردن کو چھو گیا۔ محمل کے پورے جسم میں ایک گرم لہر دوڑ گئی۔ اس نے پہلی بار شیربان کی گہری بھوری آنکھوں میں دیکھا جو اس وقت کسی قسم کی سختی کی بجائے بے پناہ کشش لیے ہوئے تھیں۔ شکریہ شیربان، محمل نے سانس روک کر کہا۔ شیربان محمل کے قریب بیٹھ گیا اور اس بار ان کے درمیان فاصلہ بہت کم تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب خاموشی سے شہر کی روشنیاں دیکھتے رہے۔ محمل کو شیربان کے کوٹ سے اس کی خوشبو آ رہی تھی جو اسے ایک غیر معمولی سکون دے رہی تھی۔ اب تمہیں یہاں کوئی تکلیف نہیں دے سکتا محمل، نہ تمہارا ماضی اور نہ ہی کوئی اور، شیربان نے دھیجے لہجے میں کہا، اور اس کے ہاتھ نے آہستگی سے محمل کے ہاتھ کو ڈھونڈ کر ہلکا سا دباؤ دیا۔ محمل نے بھی خاموشی سے اس دباؤ کا جواب دیا۔ ان آنکھوں میں خاموش زبان تھی، اس معاہدے پر غالب آ چکی تھی جو ان کے درمیان طے ہوا تھا۔ رومانس کی ابتدا ہو چکی تھی۔ شیربان کا اپنی پرانی جائیداد کا راز کھولنا اور پھر چھت پر محمل کو اپنے کوٹ اور تحفظ کی گرمائش دینا، یہ تمام چیزیں محمل کے لیے خواب جیسی تھیں۔ اسے اب یقین ہو گیا تھا کہ اس سخت مزاج انسان نے اس کی سادگی اور سچائی کو قبول کر لیا ہے۔ ان کے درمیان رومانس کا شعلہ دھیما سے ہی مگر جل اٹھا تھا، لیکن یہ گرمائش تہذیب بانوں کے لیے جہنم کی آگ بن گئی تھی۔ اسے کسی طرح معلوم ہو گیا تھا کہ شیربان نے پوری رات محمل کا خیال رکھا تھا اور اب وہ شامیں محمل کے ساتھ گزارتا ہے۔ تہذیب کا غرور جو ہمیشہ شیربان کی پہلی بیوی ہونے پر قائم تھا، چور چور ہو گیا۔ اب وہ محمل کو صرف ایک حریف نہیں بلکہ اپنے حق اور محبت کی قاتل سمجھتی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ کوئی چھوٹی سازش نہیں کرے گی، اب وہ محمل کے سب سے بڑے خوف شاہویر کو استعمال کرے گی تاکہ محمل کی ذہنی حالت اور کردار دونوں پر سوال اٹھا سکے۔ تہذیب نے انتہائی چالاکی اور خفیہ طور پر اپنے بھروسے کے ایک پرانے ملازم کے ذریعے شاہویر سے رابطہ کیا۔ اس نے شاہویر کو شیربان کی طرف سے ایک جھوٹا پیغام بھیجا کہ وہ اسے کسی پرانے کام کی تفصیلات بتانے کے لیے حویلی بلا رہا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب شیربان دفتر جا چکا تھا اور تہذیب اپنے کمرے میں بظاہر آرام کر رہی تھی تو محمل لائبریری کے دروازے کے قریب سے گزر رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے ایک بھاری جانی پہچانی آواز آئی، میری چھوٹی رانی، حویلی کی زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ محمل کا خون جم گیا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو شاہویر مسکرا رہا تھا جو حویلی کے اندرونی دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ محمل کے چہرے پر شدید خوف طاری ہو گیا۔ یہ وہی خوف تھا جو شیربان نے پچھلے ہفتے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، مگر اس بار یہ 10 گنا زیادہ تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ محمل نے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں اپنی ہونے والی بھابھی سے ملنے آیا ہوں، اور تہذیب باجی نے کچھ کام بھی دیا ہے۔ شاہویر کے لہجے میں ایک شیطانی پن تھا۔ تمہیں کیا لگا میں تمہیں یہاں اس آسائش والی قید میں چھوڑ دوں گا؟ تم میری پراپرٹی ہو محمل، بھلے ہی شیربان نے تمہیں خریدا ہو مگر تمہارے ماضی کا مالک میں ہوں۔ محمل پیچھے ہٹنے لگی۔ باہر نکلو شاہویر، اگر شیربان کو پتہ چلا تو۔ شیربان، شاہویر زور سے ہنسا۔ شیربان یہاں نہیں ہے، اور سن لو تمہیں اس سخت مزاج آدمی سے کوئی پیار نہیں ملے گا۔ تم ایک یتیم ہو، نوکرانی تھی اور نوکرانی ہی رہو گی۔ میں یہاں تمہیں یہ یاد دلانے آیا ہوں کہ تمہارا اصل مقام کہاں ہے۔ شاہویر تیزی سے محمل کی طرف لپکا اور اس کا بازو دبوچ لیا، بالکل اسی طرح جیسے وہ تایا کے گھر میں کیا کرتا تھا۔ محمل کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے، اس کا جسم خوف اور صدمے سے شل ہو گیا۔ یہاں کوئی تمہیں نہیں بچا سکتا محمل، تم نے مجھے ٹھکرایا تھا، اب سزا بھگتو۔ شاہویر نے محمل کو دھکا دیا اور وہ زمین پر گر گئی۔ وہ رو نہیں رہی تھی بلکہ اپنے ماضی کے سب سے خوفناک لمحے میں واپس آ چکی تھی۔ شیربان کی واپسی۔ شیربان سکندر کا ایک ضروری دفتر کا کام عین وقت پر منسوخ ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ 2 گھنٹے پہلے حویلی واپس آ گیا۔ وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے ڈائننگ لاؤنج کے قریب ہی ایک دبی ہوئی چیخ اور پھر ایک مرد کی ناگوار آواز سنی۔ وہ فوراً لائبریری کی طرف بھاگا۔ شیربان نے جیسے ہی اندر قدم رکھا اس کا غصہ اور حیرت آسمان کو چھو گیا۔
اس نے محمل کو زمین پر گرا ہوا دیکھا جس کی آنکھوں میں خوف سے بے ہوشی طاری تھی، اور اس کے اوپر وہ جھکا ہوا شاہویر، جسے شہربان پہچان گیا تھا کہ یہ وہی شخص ہے جس کا ذکر تہذیب نے کیا تھا۔ شاہویر! شہربان کی آواز حویلی کی دیواروں سے ٹکرا گئی۔ یہ آواز کسی بزنس مین کی نہیں بلکہ ایک وسیلی محافظ کی تھی جو اپنے گھر اور اپنی عزت پر حملہ دیکھ رہا تھا۔ شاہویر گھبرا گیا اور پیچھے ہٹا۔ شہربان بجلی کی تیزی سے اس کے پاس پہنچا اور اس کا کالر زور سے پکڑ لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں گھسنے کی اور محمل کو ہاتھ لگانے کی؟ شہربان کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، اس کی رگیں تن چکی تھیں۔ شہربان نے شاہویر کو زوردار دھکا دیا جس سے وہ زمین پر گر پڑا۔ شہربان نے فوری طور پر اپنے فون پر اپنے سیکیورٹی ہیڈ کو بلایا اور پولیس کو بھی اطلاع دینے کا حکم دیا۔ شاہویر نے ڈر کے مارے ہاتھ جوڑ دیے۔ شہربان صاحب مجھے معاف کر دیں، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، مجھے تو تہذیب باجی نے بلایا تھا۔ شہربان رک گیا۔ کیا کہا تم نے؟ تہذیب باجی نے؟ شاہویر نے ہانپتے ہوئے کہا، انہوں نے مجھے بلایا، کہا کہ محمل کو ڈراؤ، اسے کہو کہ اس کا کوئی راز میرے پاس ہے اور اگر وہ اسے چھپا کر نہیں رکھ سکتی تو وہ پاگل ہو جائے گی اور آپ اسے گھر سے نکال دیں گے۔ انہوں نے مجھے اس کام کے لیے بہت بڑی رقم دینے کا وعدہ کیا تھا۔ شہربان کے قدم ڈگمگا گئے۔ وہ ایک لمحے میں تمام سازشوں کو سمجھ گیا، وہ ہار کا واقعہ، تہذیب کا محمل پر شک کرنا اور اب یہ گھناؤ عمل۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی۔ وہ فوراً تہذیب کے کمرے کی طرف گیا۔ تہذیب نے باہر شور سنا تھا اور اب وہ ویل چیئر پر دروازے کے قریب بیٹھی معصومیت کا چہرہ بنائے ڈرامے کا آخری حصہ دیکھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شہربان کیا ہوا؟ یہ شور کیسا ہے؟ محمل کو اس کے کزن کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا ہے؟ مجھے پتا تھا وہ اچھی لڑکی نہیں ہے، تہذیب نے نفرت کو اپنی آواز میں چھپاتے ہوئے کہا۔ شہربان نے تہذیب کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے اور نفرت کی وہ سردی تھی جو تہذیب نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تم بہت بڑی غلطی میں ہو تہذیب۔ شہربان کا لہجہ بہت دھیما تھا مگر چٹان کی طرح سخت تھا۔ تم نے محمل کو نہیں، میرے اعتماد کو توڑنے کی کوشش کی ہے۔ تم نے صرف محمل کے کردار پر حملہ نہیں کیا بلکہ اس کے ماضی کے خوف کو اور صدمے کو ایک ہتھیار بنا کر استعمال کیا ہے۔ تہذیب کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ شہربان تم کس کی بات پر یقین کر رہے ہو؟ ایک گلی کے آوارہ لڑکے کی یا اپنی بیمار بیوی کی؟ یہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے تاکہ تمہیں مجھ سے دور کرے۔ جھوٹ؟ شہربان نے ایک لمحہ بھی نہ لیا۔ کیا وہ ہار چرانے کا الزام بھی جھوٹ تھا؟ کیا محمل کے کاندھے پر میرا کوٹ دیکھ کر تمہیں جلن نہیں ہوئی؟ تم اپنی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر دوسروں کی زندگی برباد کر رہی ہو۔ شہربان نے گہری سانس لی اور اس کا فیصلہ آخری تھا۔ تہذیب، تمہارا اور میرا رشتہ آج ختم ہوا۔ وہ معاہدہ جس کی بنیاد پر تم یہ سب کر رہی ہو وہ بھی آج ختم ہوا۔ اس معاہدے کی روح ایمانداری اور خاندان کی حفاظت تھی۔ تم نے دونوں کو پامال کیا۔ میں تمہیں گھر سے نہیں نکالوں گا کیونکہ تمہارا علاج اور دیکھ بھال میرا فرض ہے، لیکن تم آج کے بعد اس گھر کی مالکن نہیں بلکہ ایک قیدی ہو۔ شہربان نے سردی سے کہا، آج سے تم صرف اپنے کمرے تک محدود رہو گی، گھر کے تمام اختیارات ختم۔ اور محمل آج سے اس گھر کی پہلی اور آخری مالک اور میری حقیقی بیوی ہے۔ تہذیب کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی مگر شہربان نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ شاہین، تہذیب کو صرف ضروریات پوری کرنے والی ملازمت دی جائے اور اس کی نگرانی کی جائے کہ وہ کسی باہر والے سے رابطہ نہ کرے، اور ہاں، شاہویر کو پولیس کے حوالے کر دو، شہربان نے حکم دیا۔ شہربان واپس لائبریری کی طرف بھاگا جہاں محمل بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ محمل کو ہوش آیا تو اس نے خود کو بیڈ روم میں پایا۔ شہربان اس کے ساتھ بیٹھا تھا اور اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ محمل، تم ٹھیک ہو؟ شہربان کی آواز میں نرمی نہیں بلکہ گہرائی اور محبت تھی۔ محمل نے شہربان کو دیکھا اور اس کے آنسو دوبارہ بہہ نکلے۔ میں ڈر گئی تھی شہربان، مجھے لگا کہ میں پھر… شہربان نے محمل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے دبا لیا۔ وہ جھکا اور اس نے محمل کے ماتھے پر پہلا پرجوش بوسہ دیا۔ یہ بوسہ صرف محبت کا نہیں بلکہ تحفظ اور حق ملکیت کا اعلان تھا۔ اب کبھی ڈرنا مت، شہربان نے دھیمے اور مضبوط لہجے میں کہا۔ شاہویر گرفتار ہو چکا ہے اور تہذیب کا تمہاری زندگی میں کوئی دخل نہیں رہا۔ وہ ساری سازش ختم۔ میں نے تمہیں صرف ایک معاہدہ سمجھا تھا مگر آج میں اعتراف کرتا ہوں محمل، تم میری محبت ہو، تم وہ سکون ہو جو مجھے اس سرد حویلی میں ملا ہے۔ شہربان نے محمل کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ میرا یہ رشتہ اب قانونی ذمہ داری نہیں، عہد وفا ہے۔ مجھے تمہارے خلوص کی ضرورت ہے محمل، کیا تم مجھے قبول کرو گی؟ ایک روکھے شوہر کی طرح نہیں بلکہ اپنے محبت کرنے والے شوہر کی طرح۔ محمل کے آنسو رک گئے۔ اس کے چہرے پر خوف کی جگہ اب یقین اور مسرت تھی۔ میں ہمیشہ سے آپ کو قبول کر چکی ہوں شہربان، مجھے بس آپ کا تحفظ چاہیے تھا۔ شہربان نے مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ شہربان جو کبھی مسکراتا نہیں تھا آج اپنے عشق کی مکمل فتح پر مسکرا رہا تھا۔ محمل کو بالآخر وہ سکون، عزت اور محبت مل گئی تھی جو اس نے ہمیشہ سے چاہی تھی۔ وہ اب صرف قانونی بیوی نہیں بلکہ ایک طلسم عشق میں جکڑے ہوئے شہربان سکندر کی حقیقی مالک تھی۔